فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ذو الحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو پرسوں یقینی طور سے ماہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ قمری سال، جس کو ہجری سال بھی کہتے ہیں، اس کا آخری مہینہ یہ ختم ہونے والا مہینہ ذو الحجہ ہے، اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ جس طرح شمسی سال، جس کو عیسوی سال بھی کہتے ہیں، اس کا آخری مہینہ دسمبر ہوتا ہے اور پہلا مہینہ سال کا جنوری ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر جو احکامات وقت سے متعلق ہیں، اس میں قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، شمسی اور عیسوی سال کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے شرعی احکام اوقات سے متعلق ہیں، مہینوں سے متعلق ہیں، اور یہ سب کے سب قمری سال کے مہینوں سے متعلق ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ وہ قمری مہینوں کو یاد بھی رکھیں، ان کی تاریخوں کا اہتمام بھی کریں، اور ہر مہینے کی 29 تاریخ اور 30 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کریں۔ لیکن چونکہ ہماری زندگی کے اس وقت تمام معاملات، ہر قسم کا لین دین، شادی بیاہ اور دوسرے پروگرام جو طے کیے جاتے ہیں، وہ شمسی سال کی تاریخوں کے مطابق طے کیے جاتے ہیں، عیسوی سال کی تاریخوں کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے عموماً وہ تاریخیں تو ہر ایک کو یاد رہتی ہیں، اس کے کیلنڈر ہوتے ہیں، موبائل میں اس کی تاریخ ہر دن آتی رہتی ہے، اخبارات میں وہ تاریخ رہتی ہے، تو وہ تاریخیں تو یاد رہتی ہیں۔ لیکن قمری مہینوں اور ان کی تاریخوں کا رواج کم ہوتا گیا، اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، خواص کو بھی تاریخیں معلوم نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کو بھی ذہول رہتا ہے کہ آج جو ہے قمری مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ مہینہ ضرور یاد رہتا ہے، لیکن تاریخوں کا ذہول ہو جاتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے مسائل اور احکام شرع ان قمری مہینوں کی تاریخ کے ساتھ اور اوقات کے ساتھ متعلق ہیں۔ جب شرعی احکام متعلق ہیں تو جس طرح شرعی احکام کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح ان اوقات کا بھی جاننا ضروری ہے جن سے شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں۔ بہرحال
یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر کوئی عیسوی سال کا یہ آخری مہینہ ہوتا اور اگلی تاریخ میں نیا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تو اب تک بڑی دھوم دھام ہوتی، نئے سال کے استقبال کا اہتمام ہوتا، اور جب سال شروع ہوتا تو پٹاخے پھوڑے جاتے، اور ان پٹاخوں کو پھوڑنے میں غیروں کو تو جانے دیجیے، اپنے نوجوانوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور نئے سال کی آمد کی مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ نیا سال جو شروع ہونے جا رہا ہے ایک دو دن میں، ہجری سال اور قمری سال، ہم میں سے اکثر لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے اس کی کہ یہ آنے والا جو مبارک مہینہ ہے یہ کس قدر اہم مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کس طرح کے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ 12 مہینے اسی وقت سے طے کر دیے گئے ہیں جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے خاص طور سے قابل احترام بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خاص طور سے قابل احترام ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اور مہینوں سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں قرآن میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور بتایا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور صفر ہیں۔ صفر نہیں، رجب ہے۔ یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں۔ جو عید والا مہینہ ہوتا ہے اس کا نام شوال ہے، اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام ذوالقعدہ ہے، اور یہ جو مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے یہ ذوالحجہ ہے، اور جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ محرم ہے۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے قابل احترام ہیں۔ پھر چند مہینوں کو چھوڑ کر جو رجب المرجب آتا ہے وہ بھی قابل احترام مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں کا احترام ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اس احترام میں بھی وہ اپنی منمانی کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ جب اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا دھرم اپنی خواہشات اور مفادات کے تابع بنا دیتا ہے تو وہ منمانی کرتا ہی ہے۔ منمانی کیے بغیر وہ اپنی خواہشات کی پیروی اور اس کا اتباع نہیں کر سکتا۔ تو مکہ کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اس کا احترام ان کے یہاں یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی اور قتل و قتال سے دور رہتے تھے۔ حالانکہ ان کا محبوب مشغلہ قتل و قتال تھا، لڑائی تھا، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا، دوسرے قبیلے کے مال و اسباب کو لوٹ لینا، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو بادیاں اور غلام بنا لینا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، یہی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے یہاں قتل و قتال کے لیے
ایسے بازوؤں کی ضرورت تھی جو تلوار اٹھا سکیں، اور ظاہر سی بات ہے تلوار اٹھانے والے مرد ہوتے تھے، عورتیں تو تلوار نہیں اٹھا سکتی تھیں، وہ مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کے یہاں عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ لڑکا پیدا ہوتا تھا تو گھر میں جشن کا اور قبیلے میں جشن کا ماحول ہوتا تھا، اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، ماتم کدا بن جاتا تھا گھر، لوگوں سے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا تھا کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور بچے پیدا ہوتے تھے تو خوب خوشیاں منائی جاتی تھیں، کیونکہ وہی کارآمد، سمجھو گھر میں ایک لاٹھی آ گئی، بچہ پیدا ہوا تو گھر میں ایک لاٹھی آ گئی، بچہ پیدا ہوا تو گھر میں ایک جنگجو آ گیا، بچہ پیدا ہوا تو گھر میں ایک مقاتل یعنی قتال کرنے والا اور جنگجو آ گیا۔ اس کی ان کو خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر کی طاقت بڑھی، ہمارے قبیلے کی طاقت بڑھی، ہمارے خاندان کی طاقت بڑھی۔ اور لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو ان کے حوصلوں پر اوس پڑ جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے ان کو شرم آتی تھی کہ ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ اور کچھ بدقسمت تو ایسے ہوتے تھے کہ ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کی زندگی ہی ختم کر دیا کرتے تھے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ حالات ہوتے تھے۔ وہ زمانے جاہلیت تھی، اور آج کا یہ دور اگرچہ بجلیوں کی روشنی سے روشن ہو گیا ہے، بجلی کے قمقموں سے روشن ہو گیا ہے، سڑکوں پر لائٹ لگ گئی ہے اور روشنی پھیل گئی ہے، لیکن جہالت کی وہ تاریکی جو زمانے قدیم میں تھی وہ اس دور کے انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، اس کے اثرات آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو ایک بوجھ سا محسوس اپنے والدین اپنے سینوں پر محسوس کرتے ہیں، خصوصیت سے غریب والدین، وہ اپنے سینے پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، اسی وقت سے وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بچی پیدا ہوئی ہے، اب یہ بڑی ہوگی، شادی کی عمر کو پہنچے گی، اور پھر شادی کے موقع پر جو مہذب بھکاری ہیں جو بڑے بڑے کٹورے لے کر کے اور اپنی زنبیل لے کر کے جہیز کے نام پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی زنبیلوں کو اور ان کے کٹوروں کو اور ان کے کاسے گدائی کو بھرنے کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے، اسی ادھیڑ بن میں ہمیشہ وہ رہتے ہیں۔ اور اگر بچیاں ایک سے زائد ہو گئیں تو پھر کیا پوچھنا، فکر اور بڑھ جاتی ہے، بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی بھی ہے۔ زمانہ کتنا ترقی کر گیا، لیکن وہ سوچ یعنی لڑکے کو لڑکی پر فوقیت دینا، لڑکوں کو لڑکیوں سے افضل اور بہتر سمجھنا، یہ آج بھی ہمارے معاشرے کا ذہن ہے، ہمارا ذہن ہے، ہماری سوچ ہے، اور یہ وہی جاہلیت قدیمہ کی ایک شکل ہے جو اس جاہلیت جدیدہ میں پائی جا رہی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا، وہ قتل و غارت گری کرتے تھے، لیکن جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو پھر وہ رک جاتے تھے، اور پھر انہی مہینوں میں وہ اپنے کاروبار کو ترقی دیتے تھے،
سفر کرتے تھے، قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے، کیونکہ ڈاکہ زنی کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ قابل احترام مہینہ ہے، اس میں کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف حملہ نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، لوٹ مار نہیں کرے گا، اس کا انہیں یقین ہوتا تھا۔ اس لیے ان کے جو تجارتی سفر ہوتے تھے وہ انہی مہینوں میں ہوتے تھے، اور انہی مہینوں میں انہیں جو سفر کرنا ہوتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہر وقت ان کے لیے خطرہ ہوتا تھا کہ کب کسی رات کی صبح میں جب وہ سوئے ہوئے ہوں اور ان سے طاقتور قبیلہ ان کے اوپر حملہ کرے، ان کے جانور اور ان کے مویشی ان سے چھین لے، ان کے بچوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو بادی بنا کر ہانک لے جائے، ہر آن اور ہر لمحہ ان کو یہ خطرہ لاحق رہتا تھا۔ لیکن ایک بدعنوانی بھی کرتے تھے، وہ یہ کہ جیسے مثلا پہلے سے کوئی لڑائی دو قبیلوں کے درمیان چلی آ رہی ہے، اب وہ رمضان میں چلی، شوال میں چلی، اور ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا اور ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اس سال ذوالقعدہ کا مہینہ بعد میں آئے گا اور سفر کا مہینہ پہلے آ گیا ہے، سفر کا مہینہ پہلے آ گیا، ذوالقعدہ کا مہینہ بعد میں آئے گا، اور جب یہ سفر کا مہینہ ہے تو یہ قابل احترام مہینہ نہیں ہے، ہم اس میں لڑائی کر سکتے ہیں، لہذا اپنی لڑائی جاری رکھتے تھے۔ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تھا، اب مچھلیوں کو بھی کیا سوجھی کہ وہ پورے ہفتے غائب رہتی تھیں، نظر ہی نہیں آتی تھی پانی میں، اور جب سنیچر کا دن آتا تھا تو پانی کی سطح پر وہ مچھلیاں خوب اچھلتی اور مچلتی تھیں۔ اب بنی اسرائیل سے رہا نہیں گیا، کوئی ہیلا کوئی تدبیر نکالنی چاہیے سنیچر کے دن شکار کرنے کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جال جو ہے وہ پہلے ڈال دیتے تھے سنیچر سے پہلے، اب مچھلیاں سنیچر کو اس جال میں پھنس جاتی تھی، پھر ان کو اتوار کو نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنیچر میں شکار نہیں کیا، ہم نے اتوار کے دن شکار کیا۔ تو اس طرح کی تعویلات وہ کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو ہے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اسی کو قرآن میں نسی کہا گیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی جو عادت ہے یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ تو یہ بدعنوانی ان کے ہاں چلتی تھی، لیکن بہرحال وہ بھی اس مہینے کو قابل احترام سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی دن سے ان مہینوں کو قابل احترام بنایا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام بنائے ہیں، اور یہ فیصلہ اللہ نے کچھ آج نہیں کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اسی وقت اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہوں گے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ مہینے اس وقت بھی قابل احترام تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور محرم الحرام کا مہینہ آیا، آپ ربیع الاول کے مہینے میں آئے تھے ہجرت کر کے مکہ سے، جب سال گھوما اور اگلے سال کا محرم آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ مدینے میں جو 3 یہودی قبیلے ہیں وہ یہودی اس محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں،
تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی اور فرعون بحر قلزم میں غرق کیا گیا تھا، اور شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ آپ نے روزہ رکھا تو صحابہ نے اپنے دل کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، ان کو جو تھوڑا سا تردد ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا کہ اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، اس میں کسی طرح کا نقص اور کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس شریعت سے پہلے آنے والی کسی شریعت کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے کیا حکم تھا، فلاں نبی اور پیغمبر کی شریعت میں کیا حکم تھا، اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، تمہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے احکامات کیا کرنے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو تمام امتوں میں افضل اور اشرف بنایا ہے، اور تمہیں ایک شناخت عطا کی ہے، تمہیں ایک پہچان دی ہے، تمہیں اپنی اس شناخت کو اور اس کی پہچان کو باقی رکھنا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے، یعنی اس طرح ان میں مت گھل مل جاؤ کہ ان میں اور تمہارے درمیان کوئی تمیز نہ رہ جائے، بلکہ تمہیں ہر جگہ ممتاز رہنا ہے، تمہاری ایک پہچان ہے، تمہاری ایک شناخت ہے، تم تمام امتوں سے افضل اور اشرف ہو، اس لیے دوسری قوموں کی پیروی مت کرو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ چلنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ شکل و صورت میں اور نہ لباس میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح ممتاز کیا ہے۔ صحابہ کا یہ ذہن بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اس وقت دنیا کی کئی قومیں ایسی تھیں جو داڑھی رکھتی تھی، مثلا یہود جو داڑھی رکھتے تھے وہ کاٹتے نہیں تھے، بس وہ چھوڑ دیتے تھے، بڑھتی رہتی تھی، چاہے وہ گھٹنے تک جائے یا ایڑی تک جائے، وہ داڑھی کاٹتے نہیں تھے۔ تو جب داڑھی کاٹی نہیں جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بڑی عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک بڑا پرلطف واقعہ بیان کیا۔ ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چھوڑ دیتے ہیں داڑھی کو۔ فرمایا ایسے دو آدمی ملاقات ہوئے، ان کی ملاقات ہوئی تو ایک آدمی جو ہے کوٹ پہنے اور اس نے اپنی داڑھی جو ہے کوٹ کے اندر ڈالی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھی نے کہا کہ حضرت داڑھی آپ کی بہت چھوٹی ہو گئی، تو اس نے کوٹ کا ایک بٹن کھولا تو دیکھا نیچے جا رہی، پھر دوسرا بٹن کھولا تو اب اس کے بعد وہ داڑھی جو ہے کرتے کے بٹن کی نیچے جا رہی تھی، وہ کھولتا گیا یہاں تک کہ ناف تک پہنچ گیا،
تو ساتھی نے کہا بھئی اب آگے مت کھولنا. سمجھے؟ تو یہ صورتحال یہودیوں کے ہاں یہ طریقہ تھا. اور مجوسی جو ہیں وہ داڑھی رکھتے تھے لیکن تھوڑی سی، بس نشان رہتا تھا ان کے چہرے پر داڑھی کا، جس کو خشخشی داڑھی کہتے ہیں. سمجھے؟ آج کل ہمارے بہت سے نوجوان وہ خشخشی داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے داڑھی رکھ لی. نہیں بھائی، کوئی چڈی پہن لے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے لباس پہن لیا؟ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا داڑھی رکھو لیکن یہودیوں کی بھی مخالفت کرو اور مجوسیوں کی بھی مخالفت کرو. نہ مجوسیوں جیسی داڑھی رکھو بالکل جو چہرے سے چپکی ہوئی ہو، اور نہ یہودیوں جیسی داڑھی رکھو جو بالکل جہاں تک جا سکتی ہو چلی جائے، بلکہ اس کے درمیان رکھو تاکہ ان سے بھی ممتاز رہو اور ان سے بھی ممتاز رہو. پتہ چلے کہ تم نہ یہودی ہو نہ تم مجوسی ہو. تمہاری داڑھی سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو، اور جیسی داڑھی رکھنے کا انہوں نے حکم دیا ہے ویسی داڑھی رکھو. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. جو لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 4 چیزیں فرض ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سے مسلمان نہیں جانتے کہ وہ فرض کیا کیا ہیں. کوئی کہتا ہے ٹوال، صابن اور وہ یہ فرائض ہیں. بہرحال 4 چیزیں فرض ہیں اور کچھ وضو میں سنت ہیں. ان سنتوں میں سے ایک سنت داڑھی کا خلال ہے. انگلیوں کا خلال بھی ہے. انگلیوں کا خلال کیا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ جیسے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی جائے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان اس طرح ڈالا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس طرح ڈالا جائے. یہ ہے خلال کی صورت. اور داڑھی کا خلال کیسے ہے؟ ہاتھ میں پانی لے کر کے داڑھی کے نیچے سے بالوں کے درمیان یہ انگلیاں ڈالی جائیں. اور بالوں کے درمیان انگلیاں کب ڈالی جا سکتی ہیں؟ جب چہرے پر چپکی ہوئی ہو داڑھی تب، یا داڑھی لٹک رہی ہو تب. آپ خلال فرماتے تھے اور خلال سنت ہے. جو لوگ چپکی ہوئی داڑھی رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے خلال کی سنت سے محروم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ محروم ہے. بہرحال موضوع بدل رہا ہے، میں دوسرے رخ پر چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ دوسری قوموں کے نقش قدم پر نہ چلو. تمہیں اللہ نے ایک پہچان دی ہے، ایک شناخت دی ہے، اس کی حفاظت کرو. تو جب آپ نے یہ کہا کہ یہود روزہ رکھتے ہم بھی رکھیں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے قدرتی طور سے صحابہ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک طرف تو ہمیں دوسری قوموں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اور ادھر یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں تاریخ میں روزہ رکھیں گے تو ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا، کوئی ان کے ذہن میں کوئی بات آتی تھی، تو اس سوال کو وہ اپنی ذہنی بیماری نہیں بناتے تھے، بلکہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھاؤں گا، پہلے یا بعد میں، تو ہمارے 2 روزے ہو جائیں گے، اور اس طرح یہودیوں اور ہمارے درمیان فرق ہو جائے گا. تو اس ماہ محرم الحرام کا پہلا عمل جو ہے یہ 10ویں تاریخ کا روزہ ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے، غور کیجئے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جا رہا ہے، اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے، اور وہ 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جو مہینہ اللہ کا مہینہ کہلائے، یوں تو ہر مہینہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، لیکن خصوصی تعلق کی وجہ سے، خصوصی فضیلت کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ تو جو اللہ کا مہینہ ہوگا وہ مہینہ منحوس ہوگا، وہ مہینہ نامبارک ہوگا، اس مہینے میں جو کام کیا جائے گا وہ پورا نہیں ہوگا، بگڑ جائے گا، وہ ماتم کا مہینہ ہوگا، وہ سوگ کا مہینہ ہوگا، وہ گریہ وزاری اور نوحہ کا مہینہ ہوگا، ہرگز نہیں۔ اور پھر جس مہینے کو اللہ نے اس زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت ہی قابل احترام بنایا ہو، اور ہر دور میں وہ قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قابل احترام رہا ہو، آپ نے اس کا احترام کیا ہو اور اس کے احترام کی تعلیم دی ہو، کیا بعد کے زمانے میں وہ مبارک مہینہ منحوس مہینہ ہو جائے گا، نہ مبارک ہو جائے گا، اس کا احترام ختم ہو جائے گا، اس کا تقدس ختم ہو جائے گا؟ جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں دراصل وہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غمناک، افسوسناک، جگر سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ ہر ایمان والے کا جگر اس واقعے کو پڑھ کر اور سوچ کر ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اور ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کاش یہ واقعہ پیش ہی نہ آیا ہوتا، اور میدان کربلا میں نواسے رسول کی شہادت کا واقعہ وقوع پذیر نہ ہوا ہوتا۔ ہر ایک ایمان والے کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بہرحال پیش آیا، اسی مہینے میں پیش آیا، اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا، لیکن اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، اس کے احترام میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اس شہادت کے واقعے سے یہ مبارک مہینہ منحوس نہیں ہوگا، یہ غم کا اور ماتم کا مہینہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بلند؟ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اولین اور آخرین کے امام ہیں، اور بجا طور سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے؟ آپ اس دنیا میں آئے بھی اور اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس دن کے غم سے بڑا اس امت کے لیے کوئی غم کا دن نہیں پیش آیا۔
صحابہ سے پوچھئے کہ ان کا کیا حال ہوا تھا. زبانیں بند ہو گئی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا, آپے سے باہر ہو گئے تھے, کچھ لوگ چیخیں مار مار کر رو رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اس سے بڑا صدمہ, اس سے بڑا غم اور کون سا غم ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس دن تو ایک تیسری عید آپ نے بنا لی, اس مہینے میں تو آپ نے ایک تیسری عید وضع کر لی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے. اور اب تو میرے شہر کا یہ حال ہو گیا ہے, کپڑا بیچنے والے اور پھیری کرنے والے یہ بتائیں گے کہ عید کے موقع پر جس طرح نئے جوڑے بنائے جاتے ہیں اس سے زیادہ ربیع الاول کے مہینے میں جو تیسری عید لوگوں نے مقرر کر لی ہے اس میں نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں. ایک تیسری عید بنا لیا, حالانکہ اس سے بڑا غم امت کو پیش آیا ہی نہیں. اور پوری امت کا اتفاق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ جو بھی ہے, لیکن افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق. اس دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے ان کے بعد جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. ابو بکر کے بعد عمر ہیں, عمر کے بعد حضرت عثمان ہیں, اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہیں, اور پھر اس کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہید تو نہیں ہوئے, لیکن حضرت عمر فاروق ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. عین نماز کے وقت مصلی کے اوپر حملہ کیا گیا. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کربلا کے میدان میں گرا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خون مسجد نبوی میں محراب کے اندر مصلی پر گرا ہے. حضرت عثمان ذو النورین کا خون قرآن کریم کے اوراق پر گرا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک مسجد کے دروازے پر ہوا ہے, ان کی بھی شہادت ہوئی. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی. تو کیا آپ اس مہینے کو بھی منحوس کہیں گے جس میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی یا حضرت عثمان کی شہادت ہوئی یا حضرت علی کی شہادت ہوئی, اور یہ پھر سلسلہ آپ جاری کر دیں گے تو مجھے بتائیے کون سا دن آپ کو منحوس نہیں رہے گا. آپ کا زندگی کا ہر دن منحوس ہو جائے گا, ہر مہینہ منحوس ہو جائے گا. اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے عاری نہ بنائے. سوچئے, اللہ نے عقل سوچنے کے دیے, معاملے کو سمجھنے کے لیے دی ہے. اس مسئلے کو سوچئے اور غور کیجئے. یہ شیعوں کی پھیلائی ہوئی خرافات ہیں. ہمارے ملک میں مغل دور حکومت میں شیعوں کو بڑا عروج حاصل ہوا, اتنا عروج حاصل ہوا کہ سنی مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کر تعزیے اٹھاتا تھا, امام باڑے بناتا تھا, ڈھول تاشے بجاتا تھا, اور وہ شیعہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور سنی مسلمانوں سے خوب ڈھول تاشے بجواتے تھے اور کلبلا تک تعزیہ کو اٹھواتے تھے. اور پورے 10 دن یہ 7ویں ہے تو یہ 9ویں ہے تو یہ 10ویں ہے, یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ سارے خرافات سنیوں سے کرواتے تھے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اب وہ ماحول نہیں رہا, لیکن بچے کھچے ایسے لوگ آج بھی رہ گئے ہیں. اب یہ مبارک مہینہ شروع ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بچے کھچے لوگ کہاں رہ گئے ہیں, آپ دیکھ لیں گے ان کو بھی. بہرحال میرے دوستو, یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے, محترم مہینہ ہے,
سال ہجری کا قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی 10ویں تاریخ قابل احترام تاریخ ہے۔ اس دن کا روزہ مسنون یا مستحب ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا جائے 9ویں یا 11ویں کا روزہ، یعنی 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا۔ یہ حکم ہے اس مبارک مہینے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خرافات سے اور بدعات سے محفوظ فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔